بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل رمضان، وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ کچھ اعذار تھے اس سے پہلے والے درس میں گزر چکے ہیں، باقی اس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس میں ایک تو عورتوں کے اعذار ہیں، دو بڑھاپا، تیسرا جہاد۔ عورتوں کے اعذار: حاملہ خواتین کی جان یا بچے کو روزہ رکھنے سے نقصان پہنچنے کا یقین یا غالب گمان ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، پھر چاہے اس کو کوئی لیڈی ڈاکٹر مشورہ دے یا اپنے تجربے سے معلوم ہو جائے یا علامات و قرائن سے۔ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے سے دودھ خشک ہوتا ہے یا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بچے کا گزارا نہیں ہوتا اور بچے کی غذا صرف یہی دودھ ہو، تو ایسی صورت میں یہ خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے سے دودھ خشک ہوتا ہے یا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بچے کا گزارا نہیں ہوتا، لیکن خاتون کا شوہر دوسری دودھ پلانے والی عورت کا بندوبست کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں بچے کی ماں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، بشرط کہ بچہ دوسری عورت کا دودھ پیتا ہو۔ اگر کوئی خاتون کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس دوران رمضان آ گیا تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو پہلے بیان ہوا، یعنی اگر اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حیض اور نفاس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں ان روزوں کو رکھا جائے۔ اگر کسی خاتون کا حیض صبح صادق سے پہلے ختم ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر 10 دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا ہے تو اتنے وقت پہلے بند ہونا ضروری ہے کہ وہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکے، یعنی صبح صادق سے آدھا منٹ پہلے بھی بند ہو جائے تو روزہ رکھے گی اور غسل بعد میں کرے گی۔ اگر 10 سے قبل بند ہوا ہے تو اتنے وقت پہلے بند ہونا ضروری ہے کہ غسل کے 3 فرائض ادا کر سکے اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکے یا یاد رہے اتنا وقت ملنا ضروری ہے، غسل اس وقت کرنا ضروری نہیں۔ ماقبل سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ مثلا کسی کو رات کے وقت احتلام ہوا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری کے لیے ہاتھ منہ دھوئے اور سحری کھانے کے بعد یا اذان کے بعد غسل کر لے۔ اگر کسی خاتون نے حیض روکنے کے لیے گولیاں کھائی یا کوئی اور تدبیر اختیار کی اور اسے خون نہیں آیا تو اس کے روزے شرعاً صحیح ہوں گے۔ جو عورت حالت حیض یا نفاس میں ہو اس کے لیے دن کے وقت کھانا پینا جائز ہے، کسی پوشیدہ جگہ میں بیٹھ کر کھائے۔ جو عورت صبح صادق کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو بقیہ دن وہ روزے داروں کی طرح رہے اور اس روزے کی قضا بھی رکھے گی۔ بڑھاپا: اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ سال کے کسی بھی موسم میں روزے نہیں رکھ سکتا اور نہ آئندہ اس بات کی امید ہے کہ وہ روزے رکھ سکے گا، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کا فدیہ دے گا اور فدیے کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اور 5واں اعذار جو ہے حالت جہاد ہے۔ مجاہد کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جہاد میں روزہ نہ رکھے، البتہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اگر کسی مجاہد یا غازی کو یقین ہو کہ اس رمضان میں ہم نے لڑنا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ اگر مجاہد نے روزہ رکھا اور پھر دن میں لڑائی ہوئی تو تکلیف کی صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔